حضرت مفتی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کی یہ تیسری کلپ ہے جس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم سیرت نبوی میں ایک تاریخی جگہ پر، جس تاریخی جگہ کا نام ہے شعب ابی طالب۔ جو آپ دیکھیے ادھر یہ صفا مروہ والی سائٹ ہے اور یہ جبل ابو قبیس ہے اور ادھر جبل حنتمہ ہے، ان دونوں کے درمیان یہ شعب ابی طالب ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا خاندان تھا وہ قریش مکہ کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے یہاں محصور کر دیا گیا تھا اور بڑی پریشانیوں سے وہ گزرے۔ تقریباً 3 سال وہ حصار میں رہے، شعب ابی طالب یا شعب بنی ہاشم، اور ابھی اس کو شعب علی کہتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے والی کلپ میں حضرت مفتی صاحب کے خاندان کا ذکر آیا تھا اور اس میں ایک بات آئی تھی کہ ہمارے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پریوار کا۔ تو ہم نے مناسب سمجھا، دماغ میں بات آئی کہ کیوں نہ اس کلپ کو اس جگہ ریکارڈ کروایا جائے جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب سے ہم عرض کرتے ہیں، حضرت وہ کیا واقعہ تھا جس میں آپ کے پریوار کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ مارواڑ علاقہ جس پر ہمیشہ راجپوتوں کی تعظیم و تمدن غالب رہی ہے، بلکہ آج تک اس کے اثرات جگہ جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ اتنے علماء اور اتنے حفاظ اور قراء اکابروں کی محنت کے باوجود آج تک ہم توڑ اس حالے کو نہیں پائے ہیں جو راجپوتانہ مزاج اور تعظیم و تمدن غالب رہا ہے۔ راجپوتوں کے تہذیب میں یہ ہے کہ آپسی رشتہ نہیں کرتے ہیں، ہندوؤں میں بھی یہ رواج ہے۔ اسی رواج کی وجہ سے بھیا قبیلہ آپس میں رشتہ نہیں کرتے تھے، کلر قبیلہ آپس میں رشتہ نہیں کرتے تھے، مہر قبیلہ آپس میں آپسی رشتہ داریاں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ برچونی شریف کے جو پیر صاحب تھے، شاید بورالسائیں ہو عبد الرحمن جن کا نام تھا، انہوں نے اور ان کے بڑوں نے جو ان کے خاص خلفاء اور مریدین تھے، ان لوگوں کو پابند بنایا کہ آپ رشتہ داری آپسی خاندان میں کریں۔ اسی کے تحت میں فلودی علاقے میں 4 رشتہ داریاں کرائی گئی تھی جو مشہور تھی۔ میرے نانا کو بھی مجبور کیا گیا کہ آپ بھیا قبیلے میں رشتہ داری کریں۔ اسی وجہ سے میرے والد صاحب کا رشتہ بھیوئی میں ہوا، اور اس زمانے میں اس کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا۔ میرے اپنے سسر کا رشتہ جو ساس سے ہوا تھا وہ بھی ایک ہی قبیلے میں ہوا اور کلر قبیلے میں، اور خاص ایک ہی شاخ میں ہوا، جس کی وجہ سے میری ساس کے والد صاحب صدمے میں چلے گئے کہ اس طرح کیسے رشتہ ہوا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو مانا، رشتہ داریاں ہو گئی۔ میرے والد صاحب بھی یتیم تھے، میرے ماموں بھی یتیم تھے، آپسی رشتہ داریاں ہوئی۔ رشتہ داری ہونے کے بعد میں کچھ اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے لوگوں کے جو سماجی اعتبار سے بڑا ظلم رہا ہے، اور آج جو آدمی غریب ہے، مظلوم ہے، اس کو ہماری سندھی سماج میں اصول شریعت پہ قائم نہیں ہے، بلکہ ان کا ابھی بھی رواج قومی طور پر یا طاقت کے بل بوتے پہ یہ قومیانہ طریقے پر چلتے ہیں۔ جرگہ تو ہمارے یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو آپ کا ڈیل ڈول ایسا ہی ہے جیسے ہمارے قبیلے کے لوگوں کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کا قبیلہ کون؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے صدر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا؟ میں نے کہا میرا تو سندھی علاقے کے کہلاتے۔ تو جرگہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کہا جرگہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن لڑائیاں قومی اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کے بدلہ لینے کے لیے جو میرا والد صاحب بھی یتیم، ادھر بھی یتیم، رشتہ داری باقی نہیں رکھنا تھا، اس کی وجہ سے رشتہ داری ٹوٹ گئی۔ رشتہ داری ٹوٹنے کی وجہ سے جن کی غلطی تھی، قصور تھا، وہ تو وہ جانے اور ان کے اپنی مرضی پہ چلے۔ میرے والد صاحب اور والدہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا اس بات کو لے کر کے کہ تم نے رشتہ داریاں کیوں نہیں نبھائی، جبکہ ان کے بس میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے تقریباً 65 سال تک سماجی بائیکاٹ رہا ہے۔ میرے ننیال دلیا دونوں بھائی ہیں اور بھائیوں کا کوئی فرد
ہمارے 5 بھائی بہنوں کی شادی میں ایک بھی نہیں آیا، اس وجہ سے کہ سماجی بائیکاٹ۔ آج شیب ابی طالب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، وہ تو خاتم الانبیاء، سرور کائنات، خلاصۃ الکائنات، جن کی وجہ سے وجہ تخلیق کائنات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور یہ دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس قومی اعتبار سے سماجی بائیکاٹ ہوا، اور سماجی بائیکاٹ بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑے حالات سے گزرنا، بڑے تانے دینے ہوتے ہیں، اور تقریبات میں شامل نہ ہونا، پھر اس کی وجہ سے دقتوں کا پیش آنا، اور جن حالات سے آدمی جو مظلوم ہوتا ہے، تو ہماری خاص سندھی قبیلے کی یہ صفت ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اور مظلوم بناتے ہیں، چاہے باتیں کوئی کتنی ہی کر لے اچھی، لیکن حقیقت معاشرے کی اب بھی یہی ہے کہ جو ظلم میں مبتلا ہوتا ہے قوم اور ظلم کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں رعب جمانے کے لیے، اپنی دادا گیری کے لیے، اپنی حیثیت کو اونچا کرنے کے لیے مظلوم کو اور مظلوم بناتے ہیں۔ میری یہ گزارش رہے گی کہ سماجی بائیکاٹ شرعی اصولوں پہ ہو اور شرعی طریقے پر ہو۔ جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ دکھی ہے، چھوٹا جن کا ذہن ہے، ہمارا تو پیدائش سے پہلے سماجی بائیکاٹ تھا، اور میں نے پھر ابھی 10-20 سال 15 سال پہلے میں نے سماجی بائیکاٹ کا ختم کرایا۔ لیکن ہمیں جو علماء ہیں اور جو لوگ دین کا دم بھرتے ہیں، جو نہ تو ہم میراث دیتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہم لوگ صحیح اصولوں پر معاشرے کو کھڑا نہیں کرتے ہیں، چاہے مسجدوں میں عبادت کریں، چاہے نماز روزہ حج عمرہ سب کچھ کر لیں، یقیناً یہ بہت کچھ ہے، اللہ برکت دے، لیکن ہمارا سماج اب بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور مظلوم کی داد رسی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ 2 لفظ اس کی تائید کرنے کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے کہ یہ آدیواسی ہے، یا یہ جو ہے سماجی سوشل بائیکاٹ والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے سارا سماج فرض سمجھتا ہے ان لوگوں پر اور ظلم کرنا، لہٰذا ہمیں علماء کو بالخصوص اور جو دین کا دم بھرتے ہیں ان سے بالعموم یہی میری امید رہے گی کہ ہم لوگ جو ہے سماج کو صحیح اصولوں پہ کھڑا کریں، اس طرح ظلم نہ کریں۔ میں نے یہ واقعہ صرف واقعے کے طور پر تذکرہ کیا ہے، مجھے کوئی اور اس طرح کا کوئی اس میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک واقعات کے طریقے پر تذکرہ کیا ہے۔ آج میری سعادت ہے کہ اتنے صدیوں کے بعد بھی سماجی بائیکاٹ کیا ہے، جو لوگ اس دور سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب میں ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سب کو ان تمام قسم کے ظلم سے حفاظت فرمائے، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ہمارے سماج کو اس پر کھڑا ہونا چاہیے۔